پارٹی میں جو آج ہماری یہ میٹنگ ہوئی ہے تو ایک تو یہ میسج ہے ایک ہمارا یونٹی کا کہ اگر یہ ہمارے مخالفین یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے وہ کامیاب ہو گئے ہیں اپنی ان چالوں سے حرکتوں سے کہ وہ تحریک انصاف جو کہ ایک نظریے کا نام ہے، عمران خان نے ایک قوم کو ایک سوچ اور نظریہ دیا ہے، تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کسی طرح کی دراڑ پیدا کرے گا تو وہ ان کی خام خیالی ہے اور بھول ہے۔ انشاءاللہ ہم متحد ہیں اور جب تک ہم حقیقی آزادی کا مقصد حاصل نہیں کر لیتے تب تک ہم متحد ہو کر انشاءاللہ اس تحریک کے لیے اپنا تن من دھن جو لگا رہے ہیں انشاءاللہ لگاتے رہیں گے۔ یہاں پر جو مفتعیت اور جو جبر تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا ہے اور جو 9 مئی سے ایک انہوں نے ڈرامہ شروع کیا، تو میں پہلے بھی فلور آف داؤد بتا چکا ہوں، آپ کے سامنے دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں 9 مئی سے پہلے گرفتار ہوا تھا، آپ سب کو پتہ ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ جی 9 مئی ہوا تھا اور 9 مئی میں چونکہ ہم نے کوئی ایسی لائن کراس کی کہ جو پتہ نہیں کوئی بہت مقدس چیز تھی اور اس کی وجہ سے جو کوئی بات ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں 9 مئی سے پہلے گرفتار ہوا تھا اور نفرت جو ہے عمران خان کے خلاف تحریک انصاف کو ختم کرنے کی سازش اس وقت سے شروع تھی، کیونکہ جب مجھے اٹھایا گیا تو مجھ سے عمران خان کے خلاف ہی بیان دینے کے لیے ٹارچر کیا گیا اور مجھے اس کے اوپر اتنے پورے پاکستان کے چکر لگوائے گئے کہ آپ عمران خان کے خلاف بیان دیں، آپ بشرا بیوی کے خلاف بیان دیں اور آپ تحریک انصاف کو چھوڑ کر اپنا اور کوئی راستہ اختیار کریں۔ تو مطلب 9 مئی سے پہلے یہ واردات شروع تھی اور یہ جو 9 مئی کا بہانہ ہے یہ صرف ایک ڈرامہ ہے اور عمران خان ایک نشانہ ہے اس کا، اس ڈرامے کا جو انہوں نے بنایا ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے جس طریقے سے آئین کو توڑا، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، اس سے پہلے آئین توڑا، الیکشن نہیں کرائے ٹائم پر جو ہم نے 2 حکومتیں اپنی توڑ دی تھی، اس کے بعد ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے کے بعد ہماری ریزرو سیٹ تک بھی انہوں نے فیصلہ دیا ہے، تو میرے خیال میں پاکستان کی سیاسی تاریخ کا یہ ایک بدعنوان دھبا ہے جو کہ اس پوری کی پوری ریاست اور اس کے اداروں پہ لگ چکا ہے۔ لیکن ان کو کوئی شرم نہیں آ رہی۔ 26ویں ترمیم جو ہے وہ بھی پاکستان کے جمہوریت کے اوپر، پاکستان کی عدلیہ پہ ایک ایسا حملہ کیا گیا ہے کہ جو پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا جب تک انشاءاللہ دوبارہ ہماری حکومت نہیں آتی اور ہم اس کو ریورس نہیں کرتے۔ آپ کے سامنے پیکا ایکٹ اور یہ جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے یہ ایک قوم کو غلام بنانے کی ایک سازش ہو رہی ہے، لیکن ہمارے آباء و اجداد نے اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں۔ ہم کسی بھی طرح کسی بھی ادارے کو، کسی بھی شخص کو، کسی بھی پارٹی کو، کسی بھی حکومت کو، کسی بھی ریاست کو بالکل یہ اجازت نہ دیتے ہیں نہ دیں گے، اور اپنی ہماری جنگ بلکہ یہ جہاد جو ہے انشاءاللہ ہمارا شروع ہے۔ اب میں ایک تھوڑی سی بات کرتا ہوں، اس کے بعد باقی بھائی بات کر لیں گے، آپ کے سوال جواب بھی ہم لے لیں گے، کہ یہاں پر جو ایک بات چل رہی ہے ریگارڈنگ کہ جی یہ پختونخوا میں عمران خان کی جو حکومت ہے باقی حکومتیں نے چوری کر لی، جو ایک زور بازو پہ وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے ممبران نے، امیدواروں نے زور بازو پہ چوری وہاں پہ بھی ہوا ہے مینڈیٹ، لیکن انہوں نے اپنا ووٹ کا تحفظ کر لیا اور ایک حکومت بن گئی۔ تو اس کے اوپر آپ جس طریقے سے پہلے خان صاحب کی ایک چھوٹی سی بات کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ جی میری ملاقات کریں، وہ خان صاحب کا جمہوری حق ہے، سیاسی حق ہے ان کا کہ وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں، پارٹی کے لیڈر ہیں، پیٹرن ان چیف ہیں، پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ اگر ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں بجٹ کے اوپر، جو پورے مطلب بجٹ ایک پروسیس ہے، پورے سال کا ایک ویژن ہوتا ہے، اپنا ویژن دینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ملاقات وہ چیز کو انہوں نے جان بوجھ کے اس طرف لے گئے کہ ملاقات نہ کروا کر یہ ایک سازش کرنے لگے تھے ہمارے خلاف۔ چونکہ میں وزیر اعلیٰ ہوں، میرے پاس بھی ادارے ہیں، تو میں یہ سازش بھانپ چکا تھا اور اس لیے میں نے سٹینڈ لیا اور خان سے ملاقات انہوں نے نہیں چھوڑی، لیکن الحمدللہ خان کی جو سوچ تھی وہ مجھے پتہ تھی کہ خان نے مجھے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ اگر ملاقات نہیں کراتے تو حکومت بھی جانے دینا، ورنہ حکومت جانے کا اختیار تو خان کے پاس ہر وقت ہے، جو بھی اس کے پاس موجود ہے۔ تو اس پہ ہمارے اوپر ایک تنقید بھی ہوئی، بات چیت بھی ہوئی، پلانٹیڈ بات چیت ہوئی، باقاعدہ ایک لابنگ کی گئی ہمارے خلاف، لیکن مجھے فخر ہے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر، اپنے پارلیمنٹیرینز کے اوپر کہ انہوں نے عمران خان کی سوچ کی صحیح عکاسی کی اور صحیح فیصلہ کیا، اور اس کے بعد جب بجٹ کے بعد ملاقات ہوئی تو ثابت ہو گیا کہ عمران خان کسی بھی صورت میں اپنے اس حکومت کو نہیں ابھی تک چھوڑنا چاہ رہے تھے یا کسی کے ہاتھوں توڑوانا چاہ رہے تھے۔ باقی اختیار اب ان کے پاس ہے، آپشن ان کے پاس ہے، حکومت بھی ان کے پاس ہے۔ میں ایک واضح پیغام دیتا ہوں، جتنی بھی یہ ریاست ہے، اس کے ادارے ہیں، میں کھلا چیلنج دے رہا ہوں آپ کو، کھلا چیلنج کہ جتنا زور آپ نے لگانا ہے لگا لو، اب آپ کو لگانا پڑے گا۔ سازش کے تحت تو آپ نہیں کر سکے، اب آپ کے پاس ایک ہی طریقہ بچا ہے، وہ ہے آئینی طریقے سے، تو آپ یہ گرا نہیں سکتے۔ میں چیلنج دے رہا ہوں آپ کو، غیر آئینی طریقے سے تو آپ نے مارشل لا بھی لگائے ہیں اس ملک میں، بار بار لگائے ہیں، آپ نے اس ملک میں گورنر راج بھی لگانا ہے، وہ بھی غیر آئینی کام ہے، آپ لگا لو۔ آپ کنوکشن کر کے
ہمارے سارے بندوں کو جیلوں میں ڈال دو، یہ بھی غیر آئینی کام آپ کر لو، لیکن میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں اور پوری قوم اور پوری دنیا سن لے اس کو کہ تمہارے میں اگر زور ہے، میں تمہاری طاقت کو بھی چیلنج کرتا ہوں، تمہاری زور کو بھی چیلنج کرتا ہوں، تمام اداروں کو بھی چیلنج کرتا ہوں. وہ ریاست جس کو میں چیلنج کبھی بھی نہ کروں کیونکہ ریاست ماں ہوتی ہے، لیکن وہ ریاست جو ماں کے بجائے اب فرعونیت پہ اتری ہوئی ہے، میں اس ریاست کو پوری کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے سیاسی طور پر عمران خان کی یہ امانت مجھ سے گروا لی یا آپ نے اس حکومت کو ٹاپل کر کے دکھا دیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اب تکڑے ہو جاؤ، ساری پارٹیاں بھی تکڑی ہو جاؤ، سارے ادارے بھی تکڑے ہو جاؤ. ہمارے ماشاءاللہ ٹائم ٹیسٹڈ لوگ ہیں، ہمارے لوگوں نے قربانیاں دے کے یہاں تک پہنچے ہیں. ٹائم ٹیسٹڈ لوگ ہیں، یہ نہ بکنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، نہ ڈرنے والے ہیں. یہ چیلنج اب قبول کرو، سازش کے بجائے اور غیر آئینی طریقے کے بجائے. چیلنج ہے آپ کو، آپ کی طاقت کو چیلنج ہے، آپ کی فرعونیت کو چیلنج ہے کہ آپ یہ حکومت ٹاپل کر کے دکھاؤ. میں سیاست چھوڑ دوں گا، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے. اب میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ کے لیے، آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے. آپ صرف سازش اور غیر آئینی کام کر سکتے ہو، سیاسی طور پہ آپ کی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے لوگوں کو یا عمران خان کی حکومت گرا سکو. شکریہ جی. اس کے بعد بات کریں گے